بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، چینی حکومت کے اعلیٰ سطح کے سفارتکار وانگ یی نے کہا ہے کہ امریکہ دنیا میں عدم استحکام کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ اس کے سیاستدان دنیا بھر میں چین پر بے بنیاد الزامات لگاتے ہیں۔ ناظرین کرام، رپورٹ کے مطابق جاپان کے شہر ناگویا میں منعقدہ G20 ممالک کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں ڈچ وزیر خارجہ اسٹیف بلاک سے ملاقات میں چینی اسٹیٹ کونسلر خود کو امریکہ پر تنقید سے باز نہیں رکھ پائے۔ چینی وزارت خارجہ کے مطابق وانگ یی نے کہا کہ امریکہ وسیع پیمانے پر یک طرفہ اور تحفظ پسندی میں مصروف اور کثیر الجہتی تجارتی نظام کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ یہ عدم استحکام پیدا کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا عنصر بن چکا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ نے سیاسی مقاصد کے حصول اور جائز چینی کاروبار کو متاثر کرنے کے لیے ریاستی عناصر کا استعمال کیا اور ان کے خلاف بے بنیاد الزامات لگائے جو غنڈہ گردی کے زمرے میں آتے ہیں۔ ناظرین کرام، واضح رہے کہ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں جنوبی ایشیائی امور کی انچارج اور معاون سیکرٹری اسٹیٹ ایلس جی ویلز نے الزام لگایا تھا کہ پاک چین اقتصادی راہداری اتھارٹی کو کرپشن سے متعلق تحقیقات میں استثناء حاصل ہے۔ انہوں نے اسلام آباد کو خبردار کرتے ہوئے کہا تھا کہ سی پیک سے صرف چین کو فائدہ ہوگا اور اگر بیجنگ یہ منصوبہ جاری رکھتا ہے تو کچھ فائدے کے بدلے پاکستان کو طویل مدت میں بڑا نقصان ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر پاکستان کو قرضوں کی ادائیگی کے لیے وقت مل بھی جائے تو یہ قرضے اس کی اقتصادی ترقی کی راہ میں حائل رہیں گے، جس سے وزیر اعظم عمران خان کے اصلاحات کے ایجنڈے کو نقصان پہنچے گا، جس پر چین نے پاک چین اقتصادی راہداری سی پیک منصوبے میں کرپشن کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ امریکہ سی پیک پر کرپشن کے الزامات لگاتے ہوئے احتیاط برتے۔ پاکستان کے وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے بھی کہا تھا کہ سی پیک پر امریکی نائب وزیر خارجہ ایلس ویلز کا تجزیہ اور خدشات درست نہیں ہیں۔ پاک چین تعلقات کسی کے خلاف نہیں، ہم کسی کے کہنے پر دوست ملکوں کے ساتھ تعلقات خراب نہیں کر سکتے۔ یہاں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر منصوبہ بندی نے کہا کہ ماضی میں سی پیک کے خلاف باقاعدہ مہم چلائی گئی، اس میں امریکی حکومت شامل تھی یا نہیں یہ کہنا قبل از وقت ہے۔ امریکہ اور چین کے درمیان ایک ٹیکنالوجی جنگ نظر آ رہی ہے، ہمیں جہاں سے بھی بہترین ٹیکنالوجی ملے گی ہم وہاں جائیں گے۔ پاکستان نے بیرونی طاقتوں کی کشمکش کا پہلے بہت نقصان اٹھایا، اب ہم کسی کشمکش کا حصہ نہیں بنیں گے، نہ ہی سی پیک کے خلاف کوئی سازش قبول کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے 74 ارب ڈالر غیر ملکی قرضہ ادا کرنا ہے۔ سی پیک کے تحت پاکستان پر 4.9 ارب ڈالر قرض ہے جو 20 سال میں واپس کرنا ہے اور اس پر شرح سود صرف 2.34% ہے۔ انہوں نے کہا تجارتی خسارہ خطرناک حد تک بڑھ گیا تھا تو چین نے مشکل وقت میں قرض دیا۔ چین سے 18 ارب ڈالر قرض لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا بیرونی قرضے کی وجہ سے معیشت اور معاشی ترقی متاثر ہو رہی ہے۔ خساروں کو پورا کرنے کے لیے قرضے پر قرضہ لینا پڑا۔ معیشت پر بوجھ سی پیک نہیں، گردشی قرضے ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج ہیں۔ 2 سے 3 سال میں تجارتی قرضوں کی شرح میں واضح کمی آ جائے گی۔ پاکستان پہلے ہی اپنا موقف دے چکا ہے کہ سی پیک امداد نہیں بلکہ سرمایہ کاری ہے۔ انہوں نے کہا ہمارا ریلوے کا نظام آہستہ آہستہ خرابی کی طرف جاتا رہا۔ سی پیک منصوبے سے چینی کمپنیوں کو کاروبار اور پاکستان کو انفراسٹرکچر اور سرمایہ کاری ملی۔ خصوصی اکنامک زون سے لاکھوں نوکریاں پیدا ہوں گی۔ سی پیک کے اندر زراعت پر بھی کام کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے دیگر منصوبوں کو زیادہ تیزی سے مکمل کر سکیں گے۔ چین بہت تیزی سے ٹیکنالوجی کی دنیا میں آگے بڑھ رہا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے ہر ملک سے سرمایہ کاری آئے۔ ہم کسی اور کشمکش کا حصہ نہیں بننا چاہتے۔ ہم نے تو سی پیک میں تھرڈ پارٹی انویسٹمنٹ کی بات کی ہے جس پر چین بھی متفق ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں امریکہ، یورپ، مڈل ایسٹ اور دنیا کے ہر ملک سے سرمایہ کاری آئے۔ خوش آمدید کہیں گے۔ ہم پورے خطے میں امن چاہتے ہیں۔
सी पैक के असल समरात भी तब मिलेंगे जब पूरे खित्ते में अमन होगा। उन्होंने कहा कि सी पैक का क्रेडिट हमारा नहीं, सबका है। सी पैक के 12 मंसूबों में इस वक्त तक 81,000 से जायद लोग बरसरे रोजगार हैं, जिनमें 90% पाकिस्तानी शामिल हैं। मुल्क के मजमूई कर्जों में सी पैक के कर्जों का हिस्सा 6% से भी कम है, जबकि फवायद बड़े पैमाने पर हैं। सी पैक मंसूबों का बड़ा हिस्सा तवानाई मंसूबों पर मुश्तमिल है। तवानाई मंसूबे IPP मोड पर होने से हुकूमत पाकिस्तान पर कोई माली वाजिबात नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों के लिए $5.8 अरब कर्जा 2.34 शरह सूद पर 25 साल के लिए लिया गया। IMF हुक्काम ने भी सी पैक मंसूबों की कर्जों का मुकम्मल जायजा लिया। ये कर्जे मुल्क पर कोई बोझ नहीं हैं।